السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں جمیعت اہل حدیث کے اس یوٹیوب چینل پر۔ میں آپ کا میزبان شیخ محمد محسن مدنی۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ۔ میں سب سے پہلے شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا وسہلا بکم مرحبا۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ شیخ محترم سے ایک اہم عنوان کے متعلق کچھ اہم باتیں ہوں گی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اور سوشل ورک۔ اس کے متعلق میں شیخ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ اسلام میں خدمت خلق کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، خدمت خلق، سوشل ورک، سوشل سروس، یہ الگ الگ طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے۔ دیکھیے، انگلش میں عام طور پہ سوشل ورک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سوشل سروس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کے لیے خدمت خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے رفاہی خدمات اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اور عربی میں اس کے لیے جو بہت اعلیٰ تعبیر ہمارے دین کے اندر جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے حقوق العباد تعبیر، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ اور اسلام میں جو خدمت خلق کا تصور ہے وہ بہت وسیع ہے۔ سوشل ورک کا جو اسلام میں تصور ہے وہ بہت ہی براڈ لیول کا ہے، یعنی جو خدمت خلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی خدمت کرنا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ انسانوں میں بھی الگ الگ طبقے کے لوگ، عورت، مرد، بوڑھے، بچے، جوان، کمزور، طاقتور، تو جو بھی سوسائٹی کے الگ الگ طبقات ہیں ان کی خدمت کرنا، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ جن کو مال کے، یعنی یہ خدمت خلق ضروری نہیں ہے کہ مال کے ساتھ ہی ہو؟ ہاں، نہیں ضروری ہے بھائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے سے سوسائٹی کی خدمت کریں۔ ممکن ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال نہ ہو، اس کے پاس جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس طاقت اور قوت سے وہ سوسائٹی کی خدمت کرے۔ اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو خدمت خلق کا تصور اس اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ یعنی ہم جب انفاق کا لفظ کہتے ہیں تو عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ مال خرچ کرنا، لیکن مال خرچ کرنے کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں جس سے ہم سوسائٹی کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں۔ وہ جیسے آدمی کے پاس، میں یہ سمجھتا ہوں نا، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، وہ گاڑی چلا سکتا ہے، رکشہ چلا سکتا ہے، وہ اپنے رکشے سے اتنا سا کام کرتا ہے کہ کوئی مریض اگر اس کو اسپتال تک کے لے جانے کے لیے وہ مفت میں سروس فراہم کر دیتا ہے، تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کوئی اگر رکشہ چلانے والا ہے اور وہ یہ سروس فراہم کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں کالجز تک جو غریب بچے جانے والے ہیں ان کو میں فری میں ڈراپ کر دوں گا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اپنے علم سے اویئرنیس پھیلائے کسی معاملے کو لے کر کے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر ایک بندے کے اندر رکھا ہے، اس خیر سے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اس کا نام خدمت خلق۔ شیخ محترم سے ایک سوال یہ ہے کہ خدمت خلق یعنی سوشل ورک کا اخروی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ ایمان والا بندے کی پہلی نظر تو آخرت پر ہی ہوتی ہے۔ تو اس کا جو بھی وہ کام کرتا ہے نیکی کا، اس کا پہلا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس نیکی کے کام سے میں اپنی آخرت سنوار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نیکی کا تصور دیا ہے نا، جو ہمارا دین ہم کو نیکی کا تصور دیتا ہے، وہ نیکی کا تصور صرف عبادتوں والا نہیں ہے کہ بندہ بس دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں لگا رہے۔ ہمارے دین میں جو نیکی کا تصور ہے وہ دو جہتیں ہیں، اس کی دو ڈائمنشنز ہیں اس کے۔ ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دوسرا ڈائمنشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرے۔ جب ایک ایمان بندے کے دل کے اندر آتا ہے نا، تو یہ ایمان کی جو روشنی ہے وہ اس کے کردار میں چمکنے لگتی ہے۔ ایمان کسی جامد چیز کا نام نہیں ہے کہ دل میں چھپا ہوا ایمان پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایمان ایک عطر کی طرح ہے، جیسے عطر کی ڈھکن کھولا جائے، اس کو کھولا جائے تو اس کی خوشبو مہکتی ہے۔ تو ایسے ہی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، اس کے ایمان کی مہک اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے رویے میں دکھائی دینی چاہیے۔ اگر ایمان کا بیج ایک انسان کے دل میں بویا گیا ہے نا، تو اس کے کردار میں اس کا پھل نکلنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی نے بندے کے ایمان کو اس کے اخلاق سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر بندے کا اچھا ہے تو لازم ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی اس کا تعلق اچھا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کا اللہ سے تعلق تو بہت اچھا ہے لیکن وہ اللہ کے بندوں کے لیے شقی القلب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے، رسول اللہ کی امتیوں سے اس کا تعلق خراب ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہمارا دین جو نیکی کا تصور دیتا ہے، دیکھیے بہت وہ جو قرآن کی مشہور آیت ہے نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف چہرہ کر لو، یعنی یہ چیز جو قبلہ کا معاملہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ شریعتوں کے اعتبار سے تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے کر کے آئے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے، نبیوں پہ ایمان لائے۔ تو خدمت خلق میں پہلی چیز جو بہت مطلوب ہے وہ ہے ایمان، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ویلڈ نہیں ہوتی۔ پھر ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، پھر اپنا مال خرچ کرے، اللہ مال کی محبت ہے انسان کے اندر، پھر وہ اپنا مال دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، فقیروں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے۔ اگر ایک بندہ سوشل ورک سے جڑا ہوا ہے مگر ایمان کے اعتبار سے وہ کمزور ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان ہی تو ہے جو نیکی کو نیکی بناتا ہے۔ جی جیسے ایک نوٹ ہے، اگر اس پہ گورنمنٹ کا اسٹمپ نہیں لگائے تو اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے ہی نیکی کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی نیکی جب تک اس پر ایمان کا اسٹمپ نہیں لگائے نا، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے انویلڈ نیکی ہے۔ جی جی، وہ دور جاہلیت کا عبداللہ ابن جدعان کا وہ واقعہ جس میں امی عائشہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ یہ جو بڑا خیر خواہ تھا، دین کا کام کیا کرتا تھا، تو اس کے متعلق امی عائشہ نے سوال کیا تھا کہ کیا اس کو اس کی یہ دنیا کے خیر کے کام کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ لا ينفعو، اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی۔ تو ایمان بہت اہم چیز۔ کو پہلی محنت تو ایمان پر ہی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر آتا ہے وہاں پہلے ایمان کا ذکر آتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ البتہ ایمان کے بعد جب عمل صالح آتا ہے نا تو یہ عمل صالح کی دو جہتیں ہیں، ہاں، ایک عبادت اور ایک خدمت۔ اوپر والے کی عبادت، نیچے والے کے ساتھ خدمت خلق۔ یہ دو چیزیں مل کر کے ایک انسان کو متقی بناتی ہیں۔ جی، ہمارے دین میں دیندار آدمی کا جو تصور ہے نا، جو دیندار آدمی کا کانسیپٹ ہے، وہ دوسرے مذاہب میں جو ایک دیندار آدمی کا کانسیپٹ ہے اس سے بہت الگ ہے۔ کیسے؟ دوسرے مذہب میں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، مطلب آپ ہندو مذہب میں دیندار آدمی کون ہے؟ شادی نہیں کیا، بیوی بچے نے سنیاس لے لیا، جوگی بن گیا، چلا گیا پہاڑوں پہ، وہیں پر موکش کی پراپتی کے لیے تپسیا میں لگا ہوا ہے۔ جی جی، کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھیں، راہب ہے، اس نے اپنے آپ کو کلیسا میں بند کر لیا ہے، پادری ہے۔ ننز ہیں، شادیاں نہیں کر رہی ہیں، اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ کر کے عبادت گاہ میں بند کر لیا ہے۔ بدھسٹوں میں آپ دیکھیں بھکشوئی ہوتے ہیں، وہ ان کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں، مانگ مانگ کر کے اپنا خرچے چلا رہے ہیں۔ تو ہر مذہب نہ دنیا سے انسان کو کاٹ کر کے دیندار بناتا ہے۔ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے نہیں، دنیا سے کٹ کر کے دیندار نہیں بننا ہے، دنیا میں رہ کر کے سوسائٹی کا حصہ بن کر کے دیندار بننا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی ایک مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں مسجد کا حق ادا کرو، مسجد کے باہر جب آؤ، سوسائٹی میں ہو، سماج میں ہو، تو سماج کے بھی کچھ حقوق ہیں، جی، وہ حقوق بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے یہ دونوں ذرائع ہیں۔ جی، مسجد بھی ایک ذریعہ ہے، نماز بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ غریب کا گھر، وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ اچھا دیکھیں، یہ بہت پیاری سی بات آ گئی ذہن میں میرے کہ جو آیت بیر ہم نے پڑھی، جی، اس میں آپ دیکھیں انفاق کا ذکر پہلے آ رہا ہے، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ہے نا، والسائلین وفی الرقاب۔ جی، اپنا مال دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، غریب و فقراء میں تقسیم کر رہے ہیں، مانگنے والوں کو دے رہے ہیں، غلام آزاد کرا رہے ہیں۔ واقام الصلاۃ، نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی رکن، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ لیکن یہ کوئی تو بات ہے جس پہ تدبر کرنا چاہیے، جو ہمارے طلبہ سن رہے ہیں ان کو تفسیر کی کتابیں کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ آخر اس آیت میں کون سی ایسی بات تھی کہ نماز کا ذکر، جو کہ اسلام کا رکن ہے، سب سے پہلا شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے، لیکن جب بر کا موضوع آیا نا تو نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اور جو خیرات کے کام ہیں بنیادی طور پہ وہ ان کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ پھر آتا زکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ اچھا، زکوٰۃ کا بھی جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ پورا کا پورا تقریباً وہی ہے جس کو ہم اپنے ماڈرن زبان میں سوشل ورک بولتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی جو مدیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نا، اس میں کیا ہے، یعنی آپ سبیل اللہ اور تالیف قلب، ان دو مدوں کو نکال دیں تو تقریباً ساری مدیں کیا ہیں؟ سوشل ورک۔ فقیروں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، غلام آزاد کرا رہے ہیں، مسافروں پہ خرچ کر رہے ہیں، مقروض آدمی کا قرض ادا کروا رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو شقیں ہیں، یہ سب یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ماڈرن لینگویج میں سوشل سروس یا سوشل ورک بولتے ہیں۔ جی، تو گویا کی نماز ایک عبادت ہے اور زکوٰۃ خدمت ہے۔ خدمت، جی، یہ دو عبادتیں، دو الگ الگ لگی جو دو الفاظ ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز اللہ سے تعلق بندے کا، اور زکوٰۃ بندوں سے بندے کا تعلق۔
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا ایک اسلام کا جو رکن ہے زکوٰۃ، ایک طرح سے وہ پورا سوشل ورک ہی ہے. جی جی شیخ محترم، آپ سے اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ ملک کے یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر جو ہے ہم مسلمانوں کا کردار خدمت خلق کے ناحیے سے کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا، اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں بعض نفرت پھیلانے والے لوگ، فرقہ پرستی کی سیاست کرنے والے لوگ، ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ مسلمان ہے. نہیں پتہ. یہاں سے یعنی آپ الیکٹرانک میڈیا سے لے کر کے سوشل میڈیا تک دیکھیں، ٹویٹر پر چاہے وہ آئی ٹی سیل کا کوئی بندہ بیٹھا ہو کسی پارٹی کا، یا اس آئی ٹی سیل کے بندے ہی کی طرح وہ جو اینکر ہیں ہمارے ہیں عام طور پہ جو مختلف چینلز پہ نیوز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے آئی ٹی سیل کا ہی بندہ ہوتا ہے. جو نفرت پھیلانے کا کاروبار ٹویٹر پہ ایک آئی ٹی سیل کا بندہ کرتا ہے، یہ آدمی اینکر ٹی وی چینلز پہ آ کر کے وہی نفرت پھیلانے کا کاروبار کر رہا ہے. اور اس نفرت میں سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے اس کو مسلمان کی شبیہ بگاڑنا، اس کو داغدار کرنا، اس کے بارے میں ملک کی اکثریت کے ذہن میں نفرت ڈالنا، یہ ان کا سب سے بڑا کاروبار ہے. اور سوشل ورک ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کے ذریعے سے ہم اس پروپیگنڈا کا مقابلہ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. جی دیکھیے، ایک تو زکوٰۃ کی مد ہے. زکوٰۃ کی مد تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی بجٹ ہے مسلمانوں کا جو خاص مسلمانوں کے لیے ہے. اس کے زیادہ تر جو بجٹ آئے گا زکوٰۃ کا وہ مسلمانوں پہ خرچ ہوگا. پر مسلمانوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا نا. تعلیف قلب کے تعلق سے تالیف قلب ہے، اگر کوئی ہے ایسا. تالیف قلب ایک انشاءاللہ اس پہ میں الگ سے بات کروں گا تالیف قلب پر. تالیف قلب کے علاوہ بھی دیکھیے، ہم اسلام میں جو خدمت خلق کا تصور ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کا تصور نہیں ہے. اس لیے بار بار خدمت خلق بول رہے ہیں نا، جی خدمت امت نہیں بول رہے ہیں کہ امت کی خدمت کرنا ہے. خلق میں تو مسلمان بھی آ گیا، بلکہ خلق میں تو انسان بھی آ گیا، جانور بھی آ گیا. ہاں، اسلام میں آپ دیکھیں سبحان اللہ، خدمت خلق کا تصور اتنا مطلب وسیع ہے کہ اللہ کے میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وہ زمین میں تو بہت سے لوگ ہیں. ہاں، جو زمین پر ہے اس پر رحم کرو. جو بھی زمین پر ہے، وہ چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، مسلم ہے، عورت ہے، مرد ہے، جوان، بوڑھے، بچے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مالدار، غریب، کمزور، طاقتور، صحت مند، مریض، سارے لوگ آگے نا. خدمت خلق کا تصور اتنا عظیم ہے. ارحموا من فی الارض، جو بھی زمین پہ ہے ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. ارحمکم من فی السماء. ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جتنا ہماری وسعت ہو سکتی، طاقت ہو سکتی ہے، ان میں خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے. اور کرتے ہیں مسلمان، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا یہ جو جب لاک ڈاؤن لگا ہے، جی لاک ڈاؤن میں جب مائیگریشن شروع ہے مزدوروں کا، لوگ بڑے بڑے شہروں سے نکل کر کے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگے. میں ممبئی کا رہنے والا ہوں، تو مسلسل میں نے یہ دیکھا کہ وہ غیر مسلم جو مزدور تھے اور نکلے ممبئی سے، کسی کو مہاراشٹر کے کسی علاقے میں جانا ہے، کوئی کرناٹک آ رہا ہے، تو کوئی یو پی بہار کا ہے، پیدل جا رہے ہیں لوگ. جی ان لوگوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ٹی وی چینلز کے سامنے. لوگوں نے بیان کیا کہ ہم جب ممبئی سے نکلے، ہم نے دیکھا داڑھی والے، ٹوپی والے، کوئی پانی پلا رہے ہم کو، کوئی پھل کھلا رہے، کوئی کھچڑی دے رہے لا کر کے، کھانے تقسیم کر رہے ہیں لوگ. جس آدمی کا ایک مسلمان کے ساتھ عملی تجربہ ایسا ہے نا کہ مشکل وقت میں ایک مسلمان اس کے کام آیا ہے، جس نے عملاً مسلمانوں کی یہ شکل دیکھی ہے نا، پھر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے نفرتی چنٹو جو ہے نا وہ کیا بول رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، وہ کبھی اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حقائق کو دیکھا ہے. ہاں، وہ جو اللہ کی حدیث لیس الخبر کل معاینہ، جی کہ آدمی نے جب اپنی آنکھوں سے ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گا. تو یہ نفرت پھیلانے کا کاروبار چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اس سوشل ورک کے ذریعے سے جو ہماری شبیہ بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، اس کو درست کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور فی نفسی ہی یہ مطلوب ہے دین کے اندر نا. جی دین کے اندر یہ مطلوب ہے کہ بھائی آپ کے اوپر اگر الزامات لگ رہے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو آپ اپنی حقیقی تصویر پیش کریں. آپ رحمت للعالمین کی امتی ہیں، تو جو رحمت للعالمین کا امتی ہے وہ امت کے لیے رحمت للعالمین ہونا چاہیے. جی جو سارے جہان کے لیے اللہ کے نبی رحمت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں فرمایا، تمام رحمت للعالمین، اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو رحمت للعالمین کا امتی بھی رحمت للعالمین ہونا چاہیے، اس کو سارے جہانوں کے لیے اپنے نبی کی رحمت پہنچانے والا ہونا چاہیے. اللہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی شبیہ کو درست کرنے کا. ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے شیخ محترم
کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی زندگی سے ہمیں اس معاملے میں یعنی خدمت خلق کے ناحیے سے کیا کچھ رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیے، نبیوں کا دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد تو دعوت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا نا کہ دعوت دنیا کا سب سے بڑا سوشل ورک ہے. جی بھئی ایک آدمی کو اگر آپ ٹھنڈی میں کمبل دے رہے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، ننگے کو کپڑا دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے کو جہنم سے بچا لے رہے ہیں. یعنی گرمی کی جو شدت ہوتی ہے اس سے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پلا دے رہے ہیں. اگر گرمی کی شدت سے بچانا سوشل ورک ہے تو جہنم سے بچانا تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا سوشل ورک ہے. تو دعوت تو سب سے بڑا سوشل ورک ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ایک بندہ جو جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، آپ اس کو توحید کی دعوت دے کر کے اس کو جہنم کے راستے سے بچا رہے ہیں، تو اس سے بڑا تو سوشل ورک اور کوئی ہے نہیں. لیکن انبیاء کی شخصیتوں میں آپ دیکھیں کہ وہ انبیاء جو ہے ایک طرف دعوت کا جو محاذ ہے وہ تو سنبھالتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ بس وہ اس قسم کے داعی تھے کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، اس سوسائٹی میں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مظلومین ہیں، جو کمزور طبقہ ہے وہ راحت میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا. ایک طرف وہ روحانی تربیت اور عقیدے کی اصلاح کا کام کرتے تھے، دوسری طرف اپنی سوسائٹی کے کمزوروں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں کی خدمت کا بھی کام کرتے تھے. مختلف انبیاء کی زندگی میں آپ دیکھیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، توحید کی دعوت تو دے ہی رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے میں ایک سیلاب آنے والا ہے، تو اس سیلاب میں ریلیف پہنچانے کا کام بھی تو کر رہے ہیں. بھائی اس زمانے میں ریلیف کا طریقہ یہی تھا کہ آپ کلمہ پڑھو اور کشتی میں آ کر کے سوار ہو جاؤ. ریلیف کا ایک بہت بڑا کام ہے نا، جو سیلاب زدگان ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا. اب ان کے زمانے میں سیلاب زدگان کی مدد کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی توحید کا کلمہ پڑھ کر کے میری کشتی میں آؤ، سوار ہو جاؤ. تو کشتی بنا رہے ہیں اور لوگوں میں سیلاب زدگان میں ایک طرح سے ان کی ریلیف کا کام کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ وہ مسافر آئے ہوئے ہیں فرشتوں کی شکل میں، تو ضیافت کر رہے ہیں. یعنی مسافروں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے ہر زمانے میں سوشل ورک کا. آپ پرانی جو اسلامی حکومتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ مسافروں کے لیے مسافر خانے بنائے جاتے تھے. ہمارے یہاں وقف کا مسئلہ چلتا ہے نا، اس وقف کے مسئلے میں بہت سارے ہمارے مسافر خانے بھی جو ہے وہ بھی اس کی ضد میں، ظاہر سی بات ہے، وہ باقاعدہ لوگ اپنی زمینیں وقف کرتے تھے مسافروں کے لیے، کیونکہ ابن السبیل جو ہے وہ مسافر جو ہے وہ زکوٰۃ کی مدوں میں سے ایک مد میں آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا کام، بلکہ میں نے سیریا میں یہ کہاں پر مجھے پتا چلا کہ کسی بندے نے اپنا جو ہے نا وہ باغ پورا وقف کیا ہوا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا، اس نے وقف اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو مسافر آتے ہیں ان کی خدمت کی جائے. جی ابھی بھی مسجد نبوی میں حضرت عثمان ابن عفان کے نام سے ایک وقف صحابہ کا وقف تو بہت زیادہ ہے. صحابہ، امام ابن حزم نے کہا ہے کہ اوقاف الصحابتی فی المدینۃ ازہر من الشمس، کہ صحابہ کو جو وقف ہے مدینہ کے اندر وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اتنا زیادہ صحابہ نے وقف کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ مسافروں کے لیے راحت رسانی کا انتظام کر لیں ایک طرح سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پانی پٹھا رہے ہیں. جب مدین گئے ہیں مصر سے بھاگ کر کے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو دو لڑکیاں ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے کھڑی ہیں، تو ان کو پانی پلا رہے ہیں. پانی پلانا کتنا بڑا سوشل ورک ہے. تو پانی پلانا ایک ایسا سوشل ورک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے. بلکہ علماء نے ایک بات کہی ہے بہت پیاری کہ حضرت موسیٰ نے پانی پلایا، اس کے بعد دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی خیر نازل کر دے میں تو ہر خیر کا محتاج ہوں. نہ میرے پاس گھر ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رہائش ہے، نہ کوئی کاروبار ہے. تو ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے سب فراہم کر دیا. سبحان اللہ. بیوی بھی مل گئی اور کاروبار بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، رہائش کا بھی انتظام، ہر سہولت اللہ نے فراہم کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا کہ پانی کا جو صدقہ ہے یہ سب سے افضل الصدقہ سقی الماء. جی سب سے بہترین صدقہ ہے پانی پلانا. اور حضرت سعد وغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ صدقہ کروں، تو اللہ کے میرے فرمایا کہ تم کنواں ان کے نام سے صدقہ کر دو. تو انہوں نے کنواں جو ہے وہ وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. جی اچھا دیکھیے، پانی پلانے والا بات یہ آ گئی ہے تو میں اس پہ کچھ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ پانی پلانا اتنی بڑی نیکی کا کام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت جی بدکار عورت تھی،
اور وہ کہیں راستے میں جا رہی تھی, اس نے دیکھا کہ کنواں ہے تو اپنے موزے سے پانی نکال کر کے پیا, تو دیکھا ایک کتا پیاس سے پریشان ہے, تو اس کتے کو پانی پلا دیا. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس بدکار عورت کی مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہاں اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہو سکتی ہے کہ خدمت خلق یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, جہنم سے بچنے سے وہ سبحان ذریعہ. اللہ, کتنی اچھی بات ہے یہ. سبحان اللہ. اچھا, جنت میں جانے کا ذریعہ وہ بھی جانور کو پانی پلا کر کے. جب ہم نے شروع میں کہا نا کہ اسلام میں خدمت خلق کا تصور اتنا وسیع ہے وسیع ہے. کہ اس میں صرف مسلمان نہیں آتے بلکہ صرف انسان نہیں آتے, اس میں جانور بھی آتے ہیں. اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ ہر گیلے کلیجے والے کے لیے جی اجر ہے. من کل رطب کل بن. ہاں, کہ ہر جو کبدین ہر گیلے قبض والے کے لیے, جگر والے کے لیے اجر ہے. یعنی جانوروں پر بھی آپ اگر کوئی رحم کرتے نا, بلکہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے ہاں تو اس سے چاہے جانور کھائے یا انسان کھائے, بندے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے. جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے. گرمی کے دنوں میں آپ اپنے گھر میں اوپر پانی کی کچھ جو ہے وہ بوتل وغیرہ رکھ دیں تاکہ اس سے جانور پانی پی سکیں, یہ بھی صدقہ ہے جانوروں کو. بلکہ امام شافعی نے انہوں نے اپنی فقہ کتاب میں لکھا ہے کہ وقف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, یعنی کسی نے وقف کیا تھا جی کہ اس وقف کے ذریعے سے مسجد نبوی کے کبوتروں کو دانے ڈالے جائیں. ایک وقف کا ذکر ایسا بھی ملتا ہے کہ وقف کیا گیا تھا تاکہ اس سے جو آمدنی آئے گی اس سے کیا کیا جائے گا, مسجد نبوی کے کبوتروں کے غذا کا انتظام کیا جائے گا. تو جانوروں پہ آپ سوچیں کہ اتنا اجر. بلکہ اسی حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں تھا تو اس کو پیاس لگی تو کنویں کے نیچے اترا اور پانی پیا, اور ظاہر سی بات ہے کنویں کے نیچے اترنا چڑھنا مشکل کام ہوتا ہے. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا ہے, تو اس نے کتے کو اپنی ذات پر قیاس کیا. یعنی اللہ کے نبی تو فرماتے احب لاخیک ما تحب لنفسک, اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس نے کتے کے لیے وہ پسند کیا جو وہ خود کے لیے پسند کر رہا تھا, کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے تو اس کتے کو بھی ویسی پیاس لگی ہوگی. دوبارہ نیچے اترا کنویں کے, پانی لایا, پلایا, اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, اس کو جنت عطا فرما دی. تو پانی پلانا اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو کتنا بڑا اجر ہے. میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پہ سفر ہوتے رہتے ہیں ٹرینوں سے, تو بہت سارے غریب لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس سلیپر ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہوتے, چالو ڈبوں میں بھر کر کے سفر کرتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو اب دیکھیں سیزن میں سلیپر ڈبوں کا بھی کیا حال ہوتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں بہت ساری تنظیمیں اسٹیشنوں پہ جی پانی پلاتی ہیں مسافروں کو. کبھی کہ بہت لوگ جو چالو ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تو ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اتنی بھیڑ ہوتی ہے, تو وہ پاؤچ بنا کر کے پانی پارسل کر رہے ہیں, بوتل پانی کے دے رہے ہیں, یا پائپ لیا ہوا ہے, پائپ کے ذریعے سے لوگوں کی بوتل پانی کی بھر رہے ہیں. لیکن میں نے اب تک کہ کسی مسلم تنظیم کو نہیں دیکھا یہ کام کرتے ہوئے. اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی سن رہا ہو نا, جی بہت دیر نہیں, آپ دن بھر میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے جو سخت گرمی کا موقع ہوتا ہے, پرمیشن لے کر کے انتظامیہ کی کسی اسٹیشن پہ جائیں, پانی پلائیں پیاسوں کو. جی کتنا نیکی کا کام ہے. اگر جانور کو پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے تو انسانوں کو پانی پلانا کتنا نیکی کا کام ہے. یا اگر اسٹیشن پہ نہیں, گرمی کا سیزن چل رہا ہے, آپ تھوڑا سا شربت بنا لیں پانی کی جگہ پر. سبحان اللہ. ہاں, 1-2 ڈیگ شربت کتنے کا بنے گا. اور جو جیسے بازار کے علاقے ہیں, اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں, لوگوں کو پانی پلائیں. اگر جتنا اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, جی یہ تو دنیا. اچھا ابھی اس پہ میں انشاءاللہ تعالی بات کروں گا کہ آخرت کے فائدے کیا ہیں اس کے. لیکن جیسے صدقے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ صدقے میں گرچہ کی بندہ اپنی جیب سے کچھ پیسہ نکال کے دیتا ہے, اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے پر اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. پیاسے کو پانی پلانے سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ, حضرت خضر جو ہے وہ باقاعدہ ایک دیوار ٹوٹ گئی ہے یتیموں کی, اور یتیموں کا خزانہ اس کے نیچے ہے. 2 نبی مل کر کے یتیم کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار بنا رہے ہیں. معاشرے میں جو یتیم لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ یا تو بیوہ عورتیں ہیں یا تو یتیم بچے ہیں, سب سے مظلوم. تو ان کی خدمت کے لیے 2 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے یتیموں کی خدمت کرنے کے لیے. اور حدیث اللہ کے نبی کی نا, انا وکافل الیتیم ہاکذا. میں نے سوچی کتنی بڑی بات ہے, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوئیں گے. نبی کی وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ اخروی فائدہ کیا ہے, بھائی نبی کی رفاقت سے بڑی چیز جنت میں اور کیا ہی ہو سکتی.
مطلب نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جنت مل جائے. پر یہاں کیا ہے، جنت میں نبی کی رفاقت مل رہی ہے. کیسے؟ یتیم کی حفاظت کرنے سے. سبحان اللہ، اتنا بڑا نیکی کا یہ کام ہے. تو یتیموں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج رہا ہے. جی یہ تو سوشل ورک ہی ہے نا. جی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ جو کر رہے ہیں دیوار تعمیر کر کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوشل ورک ہے. تو ایسا نہیں کہ ہمارے جو نبی ہوتے ہیں ان کا کام صرف بس دعوت کرنا، اسلام کی طرف بلانا ہے. بھائی جو اللہ تعالیٰ سے جڑے گا نا، اس کا دل اللہ کے بندوں کے لیے نرم ہو جائے گا. جی الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے. جی تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندوں پر بھی رحیم ہوتے ہیں. رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ بندوں پر بھی رحم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے تو بندے لیکن بندوں پر سخت ہیں. خود اللہ کے نبی کو فرمایا لَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے قریب ہی نہیں جمع ہوتے. تو حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، حضرت خضر کو دیکھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں. جی جی وہ مہمان ان کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ فرشتے انسان کی شکل میں آئے ہیں. تو قوم والے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہ رہے ہیں، ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ قوم کے ظلم سے ان لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ظلم سے بچانا بھی تو سوشل ورک ہے. سبحان اللہ. جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے نا کہ لیگل ایڈ کرتے ہیں کہ بھئی ایک مظلوم آدمی ہے، اس کو ظلم سے اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی سوشل ورک کا ایک شعبہ ہے. اللہ کے میں فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. مختلف علاقوں میں فسادات ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ان کو ظالموں کے چنگل سے نکالنا، ان کی باز آباد کاری کا کام کرنا، یہ بھی ایک شعبہ ہے سوشل ورک کا. اسی طرح سے جو لیگل ہیلپ ہوتی ہے، لیگل ایڈ، کہ ایک بندے کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیا گیا ہے، اس کا تعاون کرنا اور اس کو قانون کے ذریعے سے اس پر جو ظلم ہونے جا رہا ہے اس سے اس کی حفاظت کرنا. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں لوگوں کے ظلم سے. فرشتے تھے وہ، لیکن اس وقت جب تک وہ جانتے نہیں تھے نا، ان کو انسانی سمجھ رہے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی آپ کو زندگی میں یہ ملتا ہے. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام، قحط آنے والا ہے ان کے دور میں، اور قحط آ گیا تو وہ اناج تقسیم کر رہے ہیں. ہاں، تو جو راشن کی بات نہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. فری میں بھی دے رہے ہیں نا، جہاں ضرورت ہو رہی ہے وہاں پیسہ لے رہے ہیں. جہاں سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو ان کا پیسہ تو ان کو لوٹا دیا. وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہ حاضی بذاتنا ردت الینا، کہ اناج بھی مل گیا اور ہمارا پیسہ بھی ہم کو جو ہم تھوڑے بہت لے کر کے گئے تھے وہ بھی ہم کو واپس کر دیا. تو جہاں پہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہاں تھوڑی بہت رقم بھی لے رہے ہیں، ورنہ فری میں بھی اناج تقسیم کر رہے ہیں. جی تو راشن کی بانٹنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا تو اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اس کی فضیلت پر مطلب ایک الگ سے پوڈ کاسٹ اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ہاں، وہ یہ تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ نے ایمان والے بندوں کی علامت یہ بتائی کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو باوجود اس کے کہ ان کو کھانے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، پھر بھی کھانے تیار ہیں. ہاں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی. اللہ کی رضا. اچھا، یہ کتنی بڑی، یہ بات تو بہت ضروری تھی آنا کہ یہ ذرا سوشل ورک جو ہے اس کا پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ خوش ہو جائے. ایمان والے بندے کی ہر نیکی کے پیچھے بنیادی مقصد ہونا چاہیے میرے رب کو خوش کرنا. تو اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو خوش کرو. اللہ کے بندوں کو خوش کرو گے اللہ خوش ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سے عمل سے محبت ہے؟ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال لو. مسلمان خوش ہو گیا اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو خوش کیا، میں تم سے خوش ہو گیا. او تطلب جوعا، یا اس کو بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو. تقضی عنہ دینا، اس کے اوپر قرضہ ہے اس کا قرضہ لوٹا دو. تو ایک تکلیف دہ آدمی کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آپ لے کر کے آتے ہیں نا، یہ مسکراہٹ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کے پڑھے میں بہت وزن ڈالے گی انشاءاللہ. اور کتنا خوشی ہوتی ہے. مطلب ایک میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آپ کی جمعیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ راشن کٹ بانٹنے کا کام اور مختلف، مجھے پتہ چلا کہ گلبرگہ سے جو جمعیت ہے وہ ماشاءاللہ بیواؤں کے لیے وظیفے ماہانہ جا ہیں راشن کارڈ. آپ سوچیں نا، ایک بیوہ عورت معاشرے کی، جب آپ کا دیا ہوا وظیفہ اس کے ہاتھ میں لفافہ پہنچتا ہے، جو خوشی اس کو میسر آتی ہے.
اس پیسے سے وہ اپنے یتیم بچے کے لیے ایک جوڑی چپل بھی اگر خریدتی ہے، ایک جوڑی کپڑا بھی خریدتی ہے، اس یتیم بچے کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آپ لے کر کے آتے ہیں اپنے تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسکراہٹ آپ لوگوں کو، آپ تمام احباب کو، سارے آپ کے معاونین کو جہنم سے آزاد کرے گی انشاءاللہ۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اگر آپ کسی مومن سے دور کر دیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا۔ میں یہاں ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جو جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث، آپ اس کا سپورٹ کریں، ان کے معاون بنیں۔ یہاں جو کچھ کام ہو رہے ہیں اس کو جو ہے اور آپ مضبوط کریں، اور جو ہے اس میں اور اضافے کی جو ہے آپ اس کا باعث بنیں۔ جو جمعیتوں کے ذریعے سے کام ہوتا ہے شیخنا، اس میں ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، جب آپ اجتماعی کام نہیں کرتے ہیں نا، انفرادی جو لوگ سوشل ورک کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، انفرادی کام بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اجتماعی کام کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی کام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی کام میں جو انفرادی تعاون کا کام ہوتا ہے نا، انفرادی صدقہ خیرات جب ہم بانٹتے ہیں تو لوگ تعلقات کی بنیاد پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں غریب آدمی ہے، دو غریب آدمی، ایک غریب آدمی کے تعلقات وسیع ہیں، جی، وہ تو بہت سارے لوگوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہے۔ ہاں، اور ایک آدمی کا تعلق نہیں ہے کسی سے، تو اس تک تو خیر کا کوئی جو مال ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتا ہے۔ پر جب ایک اجتماعی نظام بنتا ہے نا، تو اجتماعی نظام میں یہ نہیں ہوتا کہ جن کو تعلق ہم کو دیا جا رہا ہے، ضرورتوں کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ ساری یعنی اجتماعی نظام میں آسان ہوتا ہے ضرورت مندوں تک کے پہنچنا، انفرادی سطح پر آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو تلاش کرے۔ جی، شیخ کی اطلاع کے لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو جمعیت ہے اس کا ایک بیت المال ہے، اور اس بیت المال کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو خود مختار بنانے کی جو کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بڑی خوشی کے طور پر بتاتا ہوں، اس سال اللہ کے فضل و کرم سے ایک JCB جو ہے ایک آدمی کو دیا گیا تاکہ وہ خود مختار بنے۔ پھر اسی طرح جو ہے آٹو رکشہ ہو یا کئی جو ہے لوگوں کو خود کفیل بنانے کی جو ہے روزگار فراہم کرنے کے لیے ہماری جمعیت جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتلاتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے، اور میں لوگوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جمعیت ہے اس کا جو بیت المال ہے اس سے ہم جوڑیں، اس کو اور مستحکم اور مضبوط بنانا۔ دیکھیے یہ بہت ایک پیاری بات ہے، بلکہ یہ بات آنی چاہیے۔ سوشل ورک میں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو بھکاری بنا کر کے رکھیں، تھوڑا تھوڑا تعاون ان کا کرتے رہیں، زندگی بھر وہ ہاتھ پھیلائے رہیں اور زندگی بھر ہم ان کی مدد کرتے رہیں۔ اس سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار سے جوڑا جائے، خاص طور پہ وہ لوگ جو روزگار سے جڑ سکتے ہیں۔ میں بہت ساری جمعیتوں کا ماشاءاللہ یہ جانتا ہوں نا کہ کل تک جو مانگ رہے تھے آج دینے کے لائق ہو گئے الحمدللہ۔ روزگار سے جوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ جو غربا کی نسبت ہوتی ہے معاشرے کے اندر وہ کم کرتے ہیں، مانگنے والے کم ہوتے ہیں، دینے والے بڑھتے ہیں۔ جی، جب آپ صرف پیسہ جو ہے نا وہ خیرات کی طرح بانٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مانگنے والے اور بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ لوگوں کو روزگار سے لگاتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے کم ہوتے ہیں، دینے والے بڑھتے ہیں۔ کل جو مانگ رہا تھا آج وہ دینے والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے احباب ہیں جو جمعیت کے ہمارے، جو پہلے لیا کرتے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ دینے والے بن گئے۔ الحمدللہ۔ میں نے اور بھی جمعیتوں میں نے دیکھا کہ جیسے بھئی ایک جگہ میں نے بھی جلدی ہے کہ کسی بچے کو کالج میں ایڈمیشن کے لیے ایک بڑی رقم چاہیے تھی درکار، انجینئرنگ کالج میں، تو مقامی جمعیت کے لوگوں نے اس کی مدد کی۔ اب وہ لڑکا کامیاب ہوا انجینئرنگ میں، اب اس کی 2 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری ہے۔ کل تک اس نے فیس لے کر کے لوگوں سے پیسہ لے کر کے اپنی فیس جمع کی تھی، اب وہ دوسرے بچوں کی فیس بھر رہے ہیں۔ تو روزگار فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ یعنی اسلام میں خدمت خلق یا انفاق کا مقصد بھکاری پن کے پیشے کو بڑھاوا دینا نہیں ہے۔ معاشرے میں کچھ افراد ہیں جیسے معذور ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ایسے ہیں، وہ تو کہیں سے کما نہیں سکتے، ان لوگوں کا تعاون ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو آپ کاروبار پہ لگا سکتے ہیں ان کو کاروبار پر لگانا چاہیے۔ ہاں، اسی طرح شیخ ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ خدمت خلق کے ناحیے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا کچھ ہدایت مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ کے نبی سے پہلے بلکہ میں ایک اور مثال ذہن میں میرے آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا تھا وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ نابینا لوگوں کی بینائی لوٹا دے رہے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو کوڑ ان کا بچا، کوڑ سے ان کو جو ہے صحت یاب کر دے رہے ہیں، شفا یاب کر دے رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سوشل ورک میں ایک شعبہ ہوتا ہے نا، میڈیکل ایڈ کا شعبہ، یہ بھی بہت ایک اہم شعبہ ہوتا ہے۔ کام ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو
ظاہر سی بات ہے سب سے اہم ترین چیز ہے جان انسان کے لیے، تو لوگوں کی جان بچانا یہ اپنے آپ پہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ یہاں میں آپ کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جمعیت اس طرف بھی کافی توجہ دیتی ہے، اور 4 جمعہ جو مہینے کے ہوتے ہیں اس میں پہلا جمعہ جو جمعیت کا ہوتا ہے مسجد کے تعاون کے متعلق، وہ جو امراض جو بیمار لوگ ہیں جو دوائیوں کا علاج معالجے کا جو ہے خرچ اٹھا نہیں سکتے، ایسے لوگوں کی جو ہے تعاون جو ہے ہماری جمعیت سے ہوتا ہے اللہ کے فضل و ماشاءاللہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے شیخ۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں نا میڈیکل ایڈ کے شعبے میں، یعنی سب سے ضروری چیز اس انسان کے لیے کیا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ تو قرآن کی آیت ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، جی کہ جو ایک انسان کی جان بچا لے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ سن رہی اب جان بچا، احیا مطلب زندہ کرتے، تو مردہ کو تو زندہ نہیں کر سکتے نا، پر مرنے والے کی جان بچا سکتے ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس شعبے میں بھی مسلمانوں کی جتنی خدمت ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں۔ یعنی میڈیکل ایڈ میں کیا آتا ہے، میڈیکل ایڈ میں اپنے خود کے اسپتال ہونے چاہیے۔ جی اب پھر سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے امیر محترم کی یہ خواہش، ان کی جو رفقا ہیں، یہ جو ذمہ داران ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ یہ خواہش ہے کہ ایک جمعیت کا ہاسپٹل بنایا جائے، اس میں خالی جمعیت کے احباب نہیں، دیگر تمام تر مذاہب کے لوگ بلا تفریق انشاءاللہ وہ لوگ اس میں آئیں اور اپنا علاج معالجہ جو ہے فری میں یا بہت کم فیس میں جو ہے انشاءاللہ۔ علاج معالجہ معاشرے کی ایسی ضرورت ہے شیخ، خاص طور پہ ہندوستان میں جو انشورنس کا جال پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے سب سے مشکل ترین چیز ہو گئی ہے علاج کرانا۔ یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ایک مڈل کلاس آدمی بھی قلاش ہونے سے صرف ایک میڈیکل بل کے پیچھے، مطلب ایک میڈیکل بل ایک مڈل کلاس آدمی کو قلاش بنا سکتا ہے، معالجہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ یہاں میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ خدمت خلق کے ناحیے سے یہاں پر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں کتنی اچھی بات ایک آ گئی، جو شروع میں بات آئی تھی نا کہ خدمت خلق صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس علم طب دیا ہے، آپ کا اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کا پیشہ ہے اور آپ اس میں ایک اچھا وقت لگائیں تاکہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، اس سے پیسہ کمائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے امراض کو کے علاج کا ایک صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو کچھ حصہ تو اپنی صلاحیتوں کا فی اللہ للہ کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے بہت ساری جمعیتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے جو میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر فری میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے یہ کہ بھائی مریضوں کا علاج کیا جائے، مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے، مریضوں کی کفالت کی جائے، مریضوں کے علاج کے لیے بندوبست کیا جائے، میڈیکل ایڈ کا شعبہ ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی بعثت کے ساتھ اللہ کے نبی کی نبوی کاموں کا آغاز ہوا، تو اللہ کے نبی کی جو نبی والی پہچان بنی وہ تو بعثت کے بعد بنی جی لیکن کیا بعثت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے لیے نامانوس تھے، کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا؟ تو ایسی بات تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے سے پہلے جو پہچان ایک مکہ کی سوسائٹی میں، ایک مکی سوسائٹی میں تھی، وہ ایک سوشل ورکر کی ہی تھی۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے سوشل ورکر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نقشہ کھینچا ہے، جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی پہ وحی آئی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ اور سچی بات کہتے ہیں، وتحمل الکل، کل کہتے ہیں بے سہارا آدمی، معذور ہے یا بالکل اس سچویشن میں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کما سکتا ہے، تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں، یعنی بے سہاروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پر۔ تکسب المعدوم، معدوم یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عدم اسے بنا ہے معدوم نا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ پیسہ کماتے ہیں تاکہ اس کو دیں، پیسہ کما کر کے آپ بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا تعاون کرتے ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا، یعنی جو اللہ کے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو نقشہ حضرت خدیجہ نے کھینچا وہ کیا ہے؟ سوشل ورکر، بلکہ جو حلف الفضول ہوا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جی وہ جو ہوا یہ تھا کہ باہر کا کوئی ایک تاجر آیا تھا، اس نے مکہ کے کسی آدمی سے کچھ تجارتی لین دین کیا، سامان اپنا دیا، اور جو قریش کا بندہ تھا اس نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کو لگا میں طاقتور ہوں، بھلا میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو اس بندے نے ایک لمبا قصیدہ لکھا قریش والوں کے نام اور اپنی ظلم کی دہائی لگائی اور قریش والوں کی غیرت کو جگایا۔ تو جو قریش کے صالح لوگ تھے ان کی غیرت جاگی اور انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ مکہ میں کوئی آدمی آئے اور اس پر ظلم ہو، باہر کا آدمی۔ تو انہوں نے ایک پوری کمیٹی بنائی، وہ جو حلف لیا حلف الفضول کے نام سے، اس میں مکہ کے سارے بزرگ لوگ موجود تھے،
صرف ایک نوجوان تھا اس پوری کمیٹی میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ آخر آپ سوچیں نا کہ اتنی بڑی مکہ قریش کی اتنی بڑی آبادی میں اس ایک نوجوان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ امین و صادق کی حیثیت سے معروف تھا معاشرے کے اندر. خود دشمنان جو ہے آپ کو امین صادق کہا گیا. ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان تھی نبوت سے پہلے کی وہ سوشل ورکر کی تھی. بلکہ امام قتیبہ نے کس نے بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نبوت بعثت تو اللہ کے نبی کی 40 سال کی عمر میں ہوئی، پر دعوت کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے کر دیا تھا. کیسے؟ اپنے حسن خلق کے ذریعے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام شروع کیا نا، اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار پر تھی جو 40 سال کی پوری زندگی میں اللہ کے نبی کا معروف تھا. جیسے اللہ کی قرآن کی آیت ہے نا، کیسے لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے ایک لمبی عمر تمہارے سامنے میں رہ چکا ہوں. جی. تو وہ جو نبی کی پہچان بنی تھی نا، وہ پہچان آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کاموں کے لیے ایک معاون بنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی سوشل ورکر. مطلب آپ سوشل ورک کا کوئی بھی کام آپ یاد دلائیں نا تو میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ کو یہ کام ملے گا. بلکہ نبی نے تو کیا سوشل ورک، اللہ کے نبی نے تو اپنی پوری زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا دی. جی. اللہ کے دین کی دعوت میں اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں. یہ دو کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ فرمایا کہ ابغونی فی الضعفاء، کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ڈھونڈنا ہو تو دیکھو کمزور لوگ کہاں ہیں، نبی تم کو وہیں ملیں گے. قرآن مجید میں اللہ کے نبی کو حکم بھی دیا گیا تھا نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں ان لوگوں کو جو صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. وہ معاشرے کا غریب طبقہ تھا. اور آپ کی حالت بھی تو ویسی تھی. ہاں، ایک عام آدمی جو پہلی مرتبہ آپ سے ملنے آتا تو وہ آپ کو پہچان نہیں پاتا. ہاں، آپ کا تواضع غریبوں یعنی خود اللہ کے نبی کو اپنے لیے جمع نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس پیسے نہیں آتے تھے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی تھے. اللہ کے نبی کا فقر جو تھا وہ فقر اختیاری تھا. یعنی جمع نہیں کہ اللہ کے نبی نے کچھ آتا تو مال فے آتا تھا، پورا اللہ کے نبی کو ملتا تھا. مال غنیمت کا 5واں حصہ کے لیے اللہ کے رسول کو ملتا تھا، پر اللہ کے رسول اپنے لیے کچھ جمع نہیں کرتے تھے. وہ جو آدمی جو بھی نیا نیا مسلمان تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ مانگا، اور وہ جو چیز وہ مانگی وہ 2 پہاڑ کے درمیان کے جو ہے بکریاں تھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو وہ دیا، تمام بکریاں دی. تو وہ تعجب کرتے ہوئے اپنی قوم میں کہا کہ یا قومی اسلموا، اے میری قوم ایمان لاؤ، اسلام لاؤ. فإن محمدًا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ لا یخشى الفقر، جب دیتے ہیں، ہاں یعطی العطاء، جب دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد فقر و فاقہ سے ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے نبی کی جو سنت. بلکہ غالباً جب اللہ کے نبی نے دیا تب تک وہ مسلمان بھی نہیں تھا. جی. اور اس نے وہ اللہ کے نبی کی عطا دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. کہ مطلب وہ تعجب میں پڑ گیا کہ مطلب ہم ایک بکری دے دیں گے کسی کو بہت سخی ہو گیا، نبی نے ایک میدان بھر کر کی بکریاں دے دی. یہ بھی خدمت خلق ہے. جی. صرف خدمت خلق کے ناحیے سے آج کے اس دور میں ہم نوجوانوں کو کیسا اس سے جوڑ سکتے ہیں؟ جی اچھا، دیکھیے وہ نوجوانوں والی بات جو آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے تو جوانی ہی کی عمر تھی نا. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جوانی تھی تو اللہ کے نبی ایک نوجوان سوشل ورکر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. اس حیثیت سے اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. جی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے. مکہ کے معاشرے میں نوجوانی میں انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اپنی شہوتوں کی تکمیل کی طرف، اور مکہ کی سوسائٹی میں تو شہوتوں کو اپنی پورا کرنے کے لیے لذتوں کے بے شمار راستے پڑے ہوئے تھے. شراب پی جاتی تھی، شراب تو بہت ہی عام تھی، زنا بہت عام تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی لہو و لیب کی رنگین شراب و کباب کی مجلسوں میں نہیں گزاری. جو عبادت کر سکتے تھے وہ، اور اصل کام اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ عبادت. کیونکہ وہ تو بعثت کے بعد عبادت کے طریقے مشروع ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رخ رکھا جوانی کی عمر میں وہ خدمت کی طرف رکھا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے نا ہمارے سامنے، وہ ایک سوشل ورکر کی جوانی ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت قبول ہے. جی. تو جوانی کی عبادت میں صرف نماز روزہ نہیں آتا ہے، جوانی کی عبادت میں خدمت خلق بھی آتی ہے. کہ اپنا کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت میں لگائیے مسجد میں، یا اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگائیے. اللہ رب العالمین نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمارے نوجوان یعنی ڈھابے پہ جا رہے ہیں اور نشے کی لت میں گرفتار ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ موبائل کی لت پہ پڑے ہوئے ہیں، ایڈکٹیڈ ہیں موبائل کے، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں.
پب جی پہ جا کر کے اجنبی لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. یہاں انسانیت جو ہے نا اس کو ریسکیو کرے ہمارا نوجوان. یہاں پہ بہت کچھ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ آدم کی اولاد میں نے تم سے کھانا مانگا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں کیسے تجھ کو کھانا کھلاتا, تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان عبدی فلان, میرا فلاں بندہ اس نے تم سے کھانا مانگا تھا, اس کو کھانا کھلاتے تو مجھ کو بھی اس کے پاس پا لیتے. لوجدتنی عندہ, اس کے پاس مجھے بھی پا لیتے. کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے مسجد کا دروازہ, اور ایک ذریعہ ہے غریب کا دروازہ. غریب کے دروازے پہ تم کو اللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا آدم کی اولاد میں بیمار ہو گیا, تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, میں کیسے تیری عیادت کرتا. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا, تو اس کی عیادت کو جاتا نا تو مجھے پا لیتا. جی. تو جو فرصت کا وقت ہے نوجوانوں کے پاس, اس فرصت کے وقت کو غریبوں کو تلاش کرو, ان کا تعاون کرو. مریضوں کو تلاش کرو, ان کی عیادت کرو. اللہ نے کچھ رقم دی ہے, نوجوان اپنے آپ کو جمع کرے اور اس رقم سے کسی غریب کے گھر کا راشن بھرا دیں. کچھ فروٹ خرید کر کے جائیں کسی سرکاری اسپتال میں, اور جو کوئی غریبوں کا کوئی وارڈ ہے وہاں پر جا کر کے فروٹ تقسیم کریں مریضوں کے اندر. یہ نیکی کا کام ہے. اچھا, یہ اس میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے نا کہ آپ ہمارے جو جماعت کے ذمہ داران ہیں, جمعیت کے ذمہ داران ہیں, مسجد کے ذمہ داران ہیں, تنظیموں کے ذمہ داران ہیں, ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی دینی چاہیے نوجوانوں. ہم جو نوجوانوں سے شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں, بھائی آپ ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں دیں گے تو ان کا سارا وقت نیگیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں صرف ہوگا. تو اپنے نوجوانوں کو نشے کی لت سے اور برے جرائم سے بچانے کا ایک طریقہ کیا ہے, ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی دی جائے, مثبت سرگرمیوں کا ایک ماحول بنائیں اور اس سے نوجوانوں کو جوڑیں. ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ خدمت خلق الحمدللہ. جی شیخ محترم, ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل جو ہماری جو مساجد ہیں, ان مساجد کا استعمال ہم جو ہے سوشل ورک کے ذریعے کیسے ہی کر سکتے ہیں؟ مساجد کی حیثیت جو اسلام کے اندر ہے نا, وہ تو جو سوشل ورک کا کام ہے وہ تو اصلاً مسجدوں سے ہی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مسجد کا رول ہے وہ صرف عبادتوں کا نہیں ہے, وہ ایک بہت ڈائنامک رول ہے مسجدوں کا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ سوشل ورک کا کام مسجدوں سے ہو رہا تھا. صدقۃ الفطر مسجد میں جمع کی جاتے تھے, حضرت ابو ہریرہ علی جو روایت ہے, صدقۃ الفطر مسجد میں جمع ہو کر کے تقسیم ہو رہی ہیں. اسی طرح سے وہ جو ایک قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, غالباً بنو نجار کا تھا, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے پہننے کے لیے. اللہ کے نبی نے مسجد سے اعلان کرایا, مسجد میں ان کے لیے صدقہ جمع کیا گیا, پھر وہاں سے تقسیم کیا گیا. تو سوشل ورک کا اصل مرکز ہمارے یہاں پر مسجدیں ہونی چاہیے. اس سے نہ صرف یہ کہ نوجوانوں کو مسجد سے ہم جوڑیں گے تو ان کے اندر صالحیت پیدا ہوگی, بلکہ مسجدوں کا جو ایک رول اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا نا, اس رول کو زندہ کرنے کا بھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو ثواب ملے گا. کہ مسجدیں جو صرف عبادت کی جگہ نہیں ہیں, مسجدیں عبادت کی بھی جگہ ہیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی بھی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سوشل ورک کا بھی جو کام ہے, یعنی جیسے حضرت سعد ابن معاذ جب ان کو زخمی ہوئے تو ان کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا. تو ایسے بہت سارے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا ایک کردار یہ بھی ملے گا کہ بہت ساری سرگرمیوں کے ساتھ جو رفاہی خدمات کی سرگرمیاں ہیں نا, ان کا بھی مرکز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی تھی. جی جزاک اللہ خیر شیخ, ہمارے کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے, سوالات کئی اور ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک علمی مجلس میں اللہ نے مجھے اور شیخ محترم کو بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. ساتھ ہی ساتھ میں شیخ محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کے آنے جانے کو قبول فرمائے. میں تمام ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی خاص دعاؤں میں شیخ محترم کو یاد رکھیں, اور جو ہے جو کچھ باتیں آپ کو بتائی گئی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. وجزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیک.